الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم دوستو اور عزیز طلباء، ہمارے مدارس میں علم دین صرف اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ مدرسین تیار کیے جائیں، مساجد کے ائمہ تیار کیے جائیں، جمعے کے خطبہ تیار کیے جائیں، صرف یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے مدارس شروع کیے، جب 1857 میں تحریک آزادی کو شکست ہوئی تو ہمارے اکابر نے ایک ادارہ قائم کیا ایک بستی میں، جس بستی کا نام دیوبند تھا، اور یہ مدرسہ شروع ہوا ایک انار کے درخت کے نیچے، اور ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا، اور دونوں ہی کا نام محمود حسن تھا۔ استاد کا نام ملا محمود حسن، شاگرد کا نام محمود حسن، جو مستقبل میں جا کے شیخ الہند بنے، شیخ العالم بنے۔ تو ہمارے اکابر نے جو مدارس قائم کیے، صرف ائمہ اور خطبہ اور مدرسین تیار کرنے کے لیے نہیں کیے، بلکہ ہمارے اکابر نے اس لیے یہ مدارس قائم کیے کہ ان مدارس سے ایسے لوگ تیار کیے جائیں کہ جن میں سے ایک ایک دنیا سے بے دینی کے ختم ہونے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے، اور کفر کی دیواروں میں شگاف ڈالنے کا ذریعہ بنے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں سے ایک ملفوظ ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے مدرسے سے فارغ التحصیل ہر عالم انگریز کی دیواروں میں شگاف ڈالتا ہے۔ لیکن آج کم قسمتی سے ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلباء نے اپنی منزل کی تشخیص ہی چھوڑ دی ہے، اپنی منزل کی پہچان ہی چھوڑ دی ہے۔ کہاں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اس کی تعین ہی چھوڑ دی۔ بس ایک روایتی طور پر آتے ہیں، داخلہ لے لیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، فارغ ہو کے امام لگ جاتے ہیں، تدریس کرنا شروع کر دیتے ہیں،
دنیا میں دین کا کیا حال ہے اور دنیا میں امت کا کیا حال ہے، دنیا میں اسلام کا کیا حال ہے، اس طرف ان کی کوئی توجہ نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، رائے مرکز کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ برقدہ کے شاگرد رشید، ان کا نام تھا مولانا جمشید صاحب۔ تو چونکہ رائے میں ساری دنیا آتی ہے، تو عرب جب ان سے ملنے آتے تھے، جب عرب مہمان ان سے ملنے آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے شیخ کیف حالکم، تو اس کے جواب میں فرماتے تھے حال المسلم کحال الاسلام، مسلمان کا کیا حال پوچھتے ہو، مسلمان کا حال وہی ہے جو اسلام کا حال ہے۔ آج ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء نے یہ سوچنا چھوڑ دی ہے کہ مجھے مدرسے سے فارغ ہو کر اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، دین کے لیے کچھ کرنا ہے، امت کے لیے کچھ کرنا ہے، اور کوئی ایسا قدم اٹھانا ہے کہ جس سے امت کا بھلا ہو، اسلام کو ترقی ہو، کلمے کو سر بلندی ہو۔ اس طرف ہمارے مدرسے کے طلباء نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہمارے اکابر نے مدارس قائم ہی اس کے لیے کیے تھے، صرف مساجد کے ائمہ تیار کرنے کے لیے نہیں مدارس بنائے تھے، اس لیے کہ مساجد کے ائمہ تیار کرنے کے لیے تو سارا درس نظامی پڑھنا ضروری بھی نہیں، نہ دورہ ضروری ہے، نہ ساری ہدایہ ضروری ہے، اس کے لیے تو 30واں پارہ بھی صحیح تجویز سے پڑھا ہوا ہو اور موٹے موٹے مسائل معلوم ہو اور تجوید ٹھیک ہو تو وہ مسجد کا امام بن سکتا ہے۔ ہمارے اکابر نے مدارس اس لیے بنائے تھے کہ ان مدارس میں 8 سال مجاہدے کی زندگی گزار کر ان مدارس سے ایسے مجاہدین تیار ہوں، ایسے مضبوط لوگ تیار ہوں کہ جب معاشرے میں گھسیں اور معاشرے میں داخل ہوں تو ان کی روشنی سے سارا معاشرہ روشن ہو جائے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے طوبى لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، مبارکباد کے مستحق ہے وہ شخص کہ جو خیر کا ذریعہ بنے، خیر کے لیے کنجی بنے اور شر کے لیے تالا بنے، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو خیر کے لیے تالا بنے اور شر کے لیے کنجی بنے۔ یہ ہمارے اکابر کے مدارس کو بنانے کا مقصد تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آج ہمارے مدرسوں سے پڑھنے والے، فارغ ہونے والے نوجوان فضلاء فارغ التحصیل، کیا ان کے معاشرے میں آنے سے کسی شر میں کوئی کمی ہو رہی ہے؟ بتائیے، کسی خیر میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جی فلاں مدرسے کا طالب علم، فلاں مدرسے کا فارغ التحصیل فلاں علاقے میں چلا گیا، فلاں شہر میں اسے مسجد کی امامت مل گئی، اس نے پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ، سارے ہی بے نمازی ہو گئے، کوئی بے نمازی ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ کوئی سنا آپ نے؟ ہاں جی سنا کوئی آپ نے؟ فلاں مدرسے کا پڑھا ہوا فلاں علاقے میں گیا، ایسی وہاں محنت کی کہ اس بستی میں کوئی غیر حافظ نہیں، سارے حافظ ہیں، کوئی عورت بے پرد نہیں، ساری پردہ دار ہیں۔ ایسی تو کوئی بات سننے میں نہیں آتی، جبکہ ہمارے اکابر کے مدرسے سے، دارالعلوم سے فارغ ہونے والے فضلاء کی ایسی 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کارگزاریاں ہیں۔ دارالعلوم کا ایک فارغ التحصیل کسی بستی میں گیا اور اس کے بستی میں جانے سے وہاں ایسی روحانی فضا قائم ہو گئی کہ سب نے نمازیں شروع کر دی،
ساری عورتوں نے پردہ شروع کر دیا، ساری بے دینی وہاں سے ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں جہاں ہماری رہائش ہے اس کے قریب ایک بستی تھی، بڑی بستی، وہاں پہ دارالعلوم دیوبند سے ایک فارغ التحصیل بزرگ پڑھ کے آئے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے وہ اپنے علاقے میں آئے، انہوں نے اپنے علاقے میں پتہ نہیں کیا کیا کہ کچھ عرصے میں ہی ان کے پورے علاقے میں یہ تبدیلی آ گئی کہ پورے علاقے میں کوئی بھی غیر حافظ نہیں تھا، سارے بچے حافظ، ساری عورتیں حافظہ، کوئی بے نمازی نہیں، سب نمازی، سارے پرہیزگار، سب کے چہروں پہ داڑیاں، سب کے سروں پہ ٹوپیاں، کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں پورے گاؤں میں۔ میرے محترم دوستو، جب تک کسی کے سامنے منزل نہیں ہوگی تو وہ پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ منزل کی تعیین منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جسے منزل پہ پہنچنے کی فکر ہوتی ہے نا تو وہ صبح ہونے کا انتظار نہیں کرتا، وہ اندھیرے میں چلنا شروع کرتا ہے، چلتے 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 آخر منزل کو پا لیتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں مدرسے میں رہتے رہتے اتنے برس ہو گئے، ابھی ہمارا گھر ہی ہم سے نمازی نہ بنا، ابھی ہماری اپنی فیملی ہی ہم سے تبدیل نہ ہوئی، اور فیملی تو کیا تبدیل ہو، ابھی ہم خود ہی نہیں بدلے۔ مدرسے میں پڑھتے ہیں بدنگاہی بھی کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں غیبتیں بھی کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں اوروں کو حقیر بھی جانتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں اوروں کی دل آزاری بھی کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں اوروں کی بے عزتی اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ کتنے طلباء کی شکایات ہیں کہ وہ ماں باپ سے ان کا اچھا رویہ نہیں ہے، ماں باپ سے ان کا تعلق اچھا نہیں، ماں باپ سے ان کا رویہ اچھا نہیں، حالانکہ مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو اب بتائیے، جب مدرسے میں پڑھنے والوں کا اپنا یہ حال ہوگا تو ان کے ذریعے سے دین پھیلے گا کیا؟ یہ جو اتنی روشنی آپ کو اس برآمدے میں نظر آ رہی ہے، کتنی روشنی ہے، دیکھیں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ سیوروں سے، یہ جو سیور لگائے ہیں آپ نے یہاں سے آ رہی ہے۔ یہاں سے کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ خود روشن ہے، اگر یہ بجھے ہوئے ہوں تو ان سے روشنی آئے گی؟ روشنی ان سے پھیلتی ہے جن کے اپنے وجود میں روشنی ہو، دین ان سے پھیلتا ہے جن کے اپنے وجود میں دین ہو۔ تو میری آپ تمام طلباء سے سب سے پہلی گزارش ہے، سب سے پہلی درخواست ہے کہ بیٹا آپ نوجوان ہیں، صحت ہے، نوجوان ہیں، اور آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اگر آپ جا کے پشاور میں کسی دکان پہ کام کریں تو کم از کم 30-35 ہزار تو آپ کی تنخواہ بن جائے گی، اور نہیں تو 20 ہزار تو کما لیں گے بھائی 20 ہزار مہینے کے تو 12 مہینے کے کتنے ہوئے ہیں جی؟ 2,40,000۔ 8 سال کے کتنے ہوئے ہیں؟ کوئی سراجی کی طلباء، سراجی والے ہیں کوئی یہاں پہ؟ 19.5 لاکھ، ہمارے 19.5 لاکھ، 19.5 لاکھ کی تو قربانی آپ نے ایک دی، ایک قربانی ہو گئی 19.5 لاکھ کی۔ پھر اس جوانی میں گھومنے کو دل کرتا ہے، آزاد رہنے کو دل کرتا ہے، کھیلنے کو دل کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ رات کو دیر تک بیٹھ کے گپیں لگانے کو دل کرتا ہے۔ ہر ایک کے پاس بڑا موبائل ہے، آپ کا بھی تو دل نہیں کرتا ہوگا کہ آپ کے پاس بھی بڑا موبائل ہو، آپ کے پاس بھی موٹر سائیکل ہو، اور رات کو آپ سڑکوں پہ دوڑیں اور گھومیں اور پھریں۔
آپ کا دل نہیں کرتا ہوگا. یہ سارے جذبات آپ نے قربان کیے. 19.5 لاکھ کی قربانی دی. اور پھر آپ کو جو گھر والے پیسے دیتے ہیں وہ الگ قربانی ہے. پھر ماں کو چھوڑنے سے جو صدمہ ہوتا ہے وہ الگ قربانی ہے. باپ کو چھوڑنے سے جو صدمہ ہوتا ہے وہ الگ قربانی ہے. بھائی بہنوں کی جدائی سے جو صدمہ ہوتا ہے وہ الگ قربانی ہے. اور آپ کی ماں کو جو آپ کی جدائی کی وجہ سے صدمہ ہوتا ہے وہ الگ قربانی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کتنے عرصے کے بعد گھر جاتے ہیں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ؟ کوئی مہینے کے بعد، کوئی اور اس سے زیادہ والے بھی کوئی ہیں، 4 ماہ والے بھی ہیں. تو جب آپ چھٹیاں گزار کے مدرسے میں آتے ہیں نا تو آپ کو تو اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب آپ چھٹیاں گزار کے واپس مدرسے آتے ہیں تو آپ کی مائیں پیچھے روتی ہیں. چونکہ میں رہا ہوں نا طالب علم، مجھے پتہ ہے، اور میرا بیٹا پڑھنے گیا، مجھے پتہ ہے کہ میری بیوی کتنا روتی تھی. جس بستر پہ سو کے آپ صبح کو اٹھ کے اپنا سامان لے کے مدرسے آتے ہیں، اس بستر کو لپیٹتے ہوئے وہ روتی ہے. اس چارپائی کو خالی دیکھ کر وہ روتی ہے. جن برتنوں میں آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے ان برتنوں کو دیکھ کے وہ روتی ہے. ہماری ماں بھی ایسے ہی کرتی تھی، میرے بیٹے کے پڑھنے میں میری بیوی ایسے کرتی تھی. اور مائیں سبھی کی ایسی ہوتی ہیں، مائیں سبھی کی ایسی ہوتی ہیں. یہ الگ قربانی ہے. اور باپ جو آپ کی جدائی برداشت کرتا ہے وہ الگ قربانی ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بھائی اور بہنیں جب آپ ان سے جدا ہوتے ہیں تو اس وقت جو وہ ایک تنہائی سی محسوس کرتے ہیں، آپ کا خلا جو محسوس کرتے ہیں، وہ قربانی الگ ہے. اتنی ساری قربانیاں آپ کی اکٹھی ہو گئی، اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی اگر آپ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئے اور جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہوا اور جو منزل آپ کی متعین ہے اس منزل پہ آپ نہ پہنچے تو بتائیے کتنا بڑا گھاٹا، کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ہے. اس لیے آپ تمام طلباء سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی ایسا کام مت کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. دوستی یاری سے بچیں، کسی سے گہرا تعلق قائم مت کریں، آپس میں بیگانے رہیں، بس سلام دعا تک رہیں، اس سے زیادہ نہیں. کٹھے کھا رہے ہیں، کٹھے پی رہے ہیں، کٹھے گھوم رہے ہیں، کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہمیشہ اس سے بچیں. بدنگاہی سے بچیں. ہر وہ چہرہ جو دل کو مائل کرے اس کو دیکھنا حرام ہے، چاہے وہ مرد کا ہو چاہے وہ عورت کا ہو. ہر وہ چہرہ جو دل کو مائل کرے اس کو نہیں دیکھنا. اگر اس کو دیکھا تو اپنی قربانی پہ آپ نے خود ہی پانی پھیر دیا، اپنے سرمایے کو آپ نے خود ہی آگ لگا دی اگر آپ نے خوبصورت چہروں کو دیکھنا شروع کر دیا تو. کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی غیبت نہ کریں، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. مسلمان کا مذاق اڑانا حرام ہے. مسلمان کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ حرام ہے. وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. یہ آیتیں سنی ہیں، کبھی پڑھی ہیں؟ طلباء کا اس پہ عمل ہوتا ہے؟ طلباء کا اس پہ عمل ہوتا ہے؟ ان آیتوں پہ عمل کرتے ہیں طلباء؟ آپ سے پوچھتا ہوں. وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ایک پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے، ایک پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے.
جب پڑھائی میں کمزور بیچارہ عبارت پڑھنا شروع کرتا ہے تو سارے یوں کر لیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بن سنور کے رہنے والا، ایک ہوتا ہے کوئی بیچارہ بولا بالا، ٹوپی ٹریڑی، پانچا ایک اوپر ایک نیچے. ایسے طلبا بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ سیدھے سادھے بولے بالے، ایک بٹن کھلا ہوا ہے ایک بٹن بند ہے، ادھر والا بٹن ادھر لگایا ہوا ہے ادھر والا بٹن ادھر لگایا ہوا ہے، اور ٹوپی ٹریڑی. اب کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں. جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب کی ہنسیاں ہوتی ہیں، سارے اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ ٹوپی ٹریڑی ہے یا سیدھی ہے، اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی کسی کو حقیر نہ جانیں، اس لیے کہ حقیر وہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے قیامت کے دن، وہ حقیر ہے، اور اس کا پتہ مرنے سے پہلے چل نہیں سکتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ بڑا نیک سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا گناہ گار سمجھتی ہے اور دنیا ان کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، لیکن قیامت کے دن اس پر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اور وہ اتنے اونچے ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی کو کم نہ سمجھیں، سب کو اپنے سے بہتر سمجھیں. ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، یہ پتہ ہے کون تھے؟ یہ اپنے دور کے کتب تھے، اپنے دور کے کون تھے؟ اور علم میں یہ اس درجے کے آدمی تھے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اپنے زمانے کے ابو حنیفہ تھے، اور اپنے زمانے کے امام بخاری تھے، اور اپنے زمانے کے جنید اور شبلی تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب فرما رہے ہیں ان کے بارے میں. یہ اپنے زمانے کے جنید ہیں، یہ اپنے دور کے شبلی ہیں، یہ اپنے زمانے کے ابو حنیفہ ہیں، اور یہ اس دور کے کتب ہیں. اتنے بڑے آدمی. اور پتہ ہے کیا فرماتے تھے؟ یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعف عنی. لوگ مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ میں بہت برا ہوں، اگر مجھے اللہ نے معاف نہ کیا. اپنے آپ کو سب سے کم سمجھیں، اس کو تواضع کہتے ہیں، اور یہ تواضع اللہ کو بہت پسند ہے. تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، تواضع اللہ کو بہت پسند ہے. تواضع اختیار کرنا، نمازوں میں چستی دکھانا، سستی نہیں. عام طور سے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء نماز میں سست ہوتے ہیں. فجر کی نماز میں بیچارے نگران کو اتنا زور لگانا پڑتا ہے، اتنا زور لگانا پڑتا ہے، اتنا زور لگانا پڑتا ہے کہ بیچارے نگران کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میری نماز بھی نہ نکل جائے. اتنا زور لگانا پڑتا ہے. اور یہ کس کو جگا رہے ہیں؟ یہ ان کو جگا رہے ہیں جو مائیں اور باپ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ان کو جگانا پڑ رہا ہے. بھائی ان کو کیوں جگانا پڑتا ہے؟ یہ فجر میں خود کیوں نہیں اٹھتے؟ کیا یہ اللہ والے نہیں بننا چاہتے؟ کیا یہ اللہ والے بننے کے لیے نہیں آئے ہیں؟ اگر یہ نماز میں اتنے سست ہیں کہ جگانے سے بھی نہیں جاگتے تو بتائیے پھر بازاریوں کا کیا گلہ کیا جائے، یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کا کیا گلہ کیا جائے، اور کالجوں میں پڑھنے والوں کا کیا گلہ کیا جائے، ان کا کیا گلہ کیا جائے جو لڑکیوں کے ساتھ آس پاس بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب سارا دن علم دین پڑھنے والوں کا یہ حال ہے کہ فجر کے فرض کے لیے ان کو بار بار جگانا پڑ رہا ہے. ان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اوروں کو جگائیں. ان کو کیسا ہونا چاہیے کہ
ان کو کوئی جگائے یا یہ اوروں کو جگائیں؟ بتائیے، یہ اوروں کو جگائیں. یہ تو تہجد گزار ہونے چاہیے، ان کو تو سب سے پہلے اٹھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. تو ہمارے نبی کو تو جگانا نہیں پڑتا تھا، ہمارے نبی تو جاگتے تھے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. طلبا کو تو ایسا ہونا چاہیے. ساری دنیا سو رہی ہے اور وارثان نبی بھی سو رہے ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے نا، تہائی حصہ، آخری تہائی حصہ، ثلث الاخیر، الثلث الاخیر من اللیل، رات کا آخری تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا ہے تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ بولیے، سارے بتائیں کون آتے ہیں؟ اللہ. کہاں آتے ہیں؟ پہلے آسمان پہ. ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا حیث یبقى ثلث اللیل الاخیر. پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. کون آتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور پتہ ہے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ هل من داع فاستجیب له. کوئی ہے دعائیں کرنے والا، میں اس کی دعائیں قبول کروں. هل من مستغفر فاغفر له. کوئی ہے گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. هل من تائب فاتوب علیہ. کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں. دینے والا آیا ہوا ہے اور فقیر پڑے سو رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ منزل ہی نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اب یہ ختم کر کے ان کی مدد کرے؟ آپ چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم میں سے کون رات کے آخری پہر اٹھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کرے گا نہیں، کرتا کون ہے؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ تشریف لاتے ہیں پہلے آسمان پہ اور آ کے آواز لگاتے ہیں ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا. اس لیے آپ تمام طلباء سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، صحیح معنی میں اللہ والے بننے کی کوشش کریں. اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اپنے اوپر جب آپ اللہ کے احکام نافذ کر دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں اپنے 5.5 فٹ جسم میں نافذ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائیں گے پھر سارے عالم میں دین کے زندہ ہونے کا. تو آپ میں سے کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ابھی تو میں نے کہا ہی نہیں کہ کس کام کے لیے، ہم نے ویسے ہی ہاتھ کھڑا کر لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ میں سے کون کون تیار ہے اس بات کے لیے کہ اپنے 24 گھنٹے میں اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے وجود میں 24 گھنٹے میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے؟ اس کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ. اور تہجد کون کون پڑھیں گے؟ اس کے لیے ذرا ہاتھ آہستہ آہستہ کھڑے ہو گئے، آہستہ آہستہ.
ہاتھ نیچے کریں. ابھی میں پھر پوچھوں گا، تہجد پابندی سے کون پڑھیں گے؟ آہستہ آہستہ کھڑے ہو رہے ہیں، پھر نیچے کر لیں ہاتھ. تہجد پابندی سے کون پڑھے گا؟ ابھی بھی پیچھے والوں کے ہاتھ بہت آہستہ آہستہ کھڑے ہو، پھر نیچے کر لیں. تہجد رات کے آخری تہائی حصے میں پابندی سے بلا ناغہ روزانہ آپ میں سے کون کون شوق سے پڑھے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل خوش کر دیا. اللہ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے. تہجد نہ چھوڑنا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جو طالب علم یہ چاہتا ہے، جو طالب علم یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم کو قبولیت دے، اسے چاہیے کہ تہجد کبھی نہ چھوڑے. ہمارے نبی 8-10 رکعتیں تہجد کی پڑھا کرتے تھے. 8 رکعتیں یا 10 رکعتیں. آپ اگر 8 نہیں پڑھ سکتے تو 6 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، لیکن پڑھو. 8 پڑھو تو بہت اچھا. 4 اور 8 میں اتنا فرق تھوڑی ہے. اور آپ نے کون سی؟ ایک رکعت میں بقرہ اور ایک رکعت میں نساء اور ایک رکعت میں آل عمران اور ایک رکعت میں مائدہ پڑھنی ہے. وہی آپ نے الم تر پڑھنی ہے. اور کیا الم تر لیلاف ارایت الذی انات ہے نا، قل یا الکافرون اذا جاء تبت یدا قل اللہ. تو یہ تہجد کی 8 رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا. ایک تو اس سے، اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرنے سے آپ کے اندر تقوی آئے گا. آہستہ آہستہ گناہ آپ کے چھوٹنا شروع ہوں گے. ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی آپ کو نمازوں میں پابندی عطا فرمائے گا. ظاہری بات ہے جو تہجد پڑھے گا وہ باقی نمازوں میں تو پہلی صف میں ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ تہجد میں اٹھ رہا ہے اور فجر ہی نہیں پڑھ رہا، یا فجر کی جماعت ہی جا رہی ہے اس کی. ایسے تو نہیں ہوگا. اس سے آپ کی نمازوں میں ترقی ہوگی. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تہجد کو تہجد پابندی سے پڑھنے سے آپ کا حافظہ بھی اچھا ہوگا. تہجد پڑھنے سے آپ کا حافظہ اچھا ہوگا. آپ رات کو جلدی سو جائیں، تہجد میں اٹھ جائیں، اس سے آپ کا حافظہ اچھا ہوگا. اور چوتھی بات یہ کہ جب آپ تہجد پابندی سے پڑھیں گے اور اس وقت دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کریں گے. آپ دنیا کی مانگیں گے، اللہ دنیا کی بھی قبول کریں گے. آپ دین کی مانگیں گے، اللہ دین کی بھی قبول کریں گے. کسی کے ابو بیمار رہتے ہیں، تہجد میں دعا مانگیں. کسی کی والدہ بیمار رہتی ہے، تہجد میں دعا کریں. کسی کا والد مقروض ہے، تہجد میں دعا کریں. کسی کو سبق سمجھ میں نہیں آتا، تہجد میں دعا کریں. کسی کو سبق یاد نہیں ہوتا، تہجد میں دعا کریں. کسی میں کوئی بھی کمی ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی کمی ہے کسی میں، تو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کرتے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کون سی دعا قبول فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ایک تو فرض نماز کے فوراً بعد، اور دوسرا تہجد کے آخری وقت، رات کے آخری وقت میں، یعنی تہجد کے وقت. یہ دعا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. یہ بڑے عالم بھی تھے اور بڑے شیخ بھی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. اتنے بڑے بزرگ تھے کہ اس امت میں چند گنے چنے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. ان کا جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے وہ جو میں اچھے اچھے بیان کرتا تھا اور علمی نقطے بیان کرتا تھا اور معرفت کی باتیں کرتا تھا، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئیں. بس میری جو بخشش ہوئی وہ رات کو اٹھ کے جو تہجد کی چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھیں، ان کی وجہ سے میری بخشش ہو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، علیکم بقیام اللیل
فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تہجد کی نماز کو لازم پکڑو، اس لیے کہ تم سے پہلے زمانے کے جو اللہ والے ہوا کرتے تھے وہ پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ابھی ہم دیر سے آ رہے ہیں، دیر میں ایک بزرگ تھے تبلیغ کے جو امیر تھے، ان کا نام تھا بھائی عبد القہار صاحب۔ 87 سال میں ان کا انتقال ہوا، 87 سال میں۔ بلوغ کے بعد سے لے کے انتقال تک ایک دن بھی ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی، اور عمر کتنی تھی؟ ہمارے جو شیخ ہیں حضرت جی پی ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک دفعہ بیان فرماتے ہوئے رونے لگے، پھر فرمانے لگے اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے جس کی 50 سال سے تہجد فوت نہیں ہوئی۔ اپنے بارے میں کتنے سال سے؟ میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، میں نے بیان کیا، اس بیان میں تہجد کی ترغیب دی۔ ابھی یہ بات ہے کوئی آج سے 15 سال پہلے کی۔ تو میں نے مجمع میں پوچھا آپ میں سے ایسا کون ہے کہ جو کئی سالوں سے تہجد پڑھ رہا ہے؟ تو ایک بڑے میاں نے اشارہ کیا، میں، بوڑھے تھے۔ میں نے کہا بابا جی کتنے عرصے سے تہجد پڑھ رہے ہیں؟ کہا 40 سال سے۔ میں نے کہا ناغا کا ایک بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ 40 برس جو آپ نے تہجد پڑھی، اس کا آپ نے اثر کیا دیکھا؟ کوئی فائدہ ہوا اس کا دنیا میں؟ کہنے لگے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ میرے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ یہ ہمارے نبی کے صحابہ ہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، رات کو تھوڑا سوتے تھے اور صبح کے وقت میں استغفار کرتے تھے۔ صحابہ کی تواضع دیکھیں، ساری رات عبادت کی ہے اور جب سحری کا وقت آیا تو کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں۔ بھئی نیکی کا کام کیا ہے، آپ استغفار کر رہے ہیں۔ جب انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، اس کو اپنی نیکیاں بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اس کو اپنی چھوٹی نیکی بھی بڑا پہاڑ نظر آ رہی ہوتی ہے، میں تو ایسا ہوں۔ اور جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کو اپنی بڑی بڑی نیکیاں بھی تنکے سے چھوٹی نظر آتی ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا اکثر حصہ تہجد پڑی ہے، لیکن آخر میں آ کے کیا کر رہے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ تبلیغ والوں نے یہاں سے سیکھا ہے، گشت کر کر کے جب تھک جاتے ہیں کہتے ہیں اب استغفار کرو۔ تو آپ سارے نیک بنیں گے نا انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے نا، اور زمانے کو بدلنے والے بنیں گے نا۔ لیکن زمانے کو وہ بدلے گا جو خود بدلا ہوا ہو۔ جو خود نہیں بدلا ہوا ہوگا اس سے زمانہ نہیں بدلے گا۔ جو خود روشن ہوگا اس سے روشنی پھیلے گی، جو خود سیاہ ہوگا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اسے روشنی کیسے پھیلے گی؟ اور جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں یہ نمازیں
ठहर ठहर के पढ़ा करें। नमाजें कैसे पढ़ा करें? तालिब इल्म जब नमाज पढ़ता है तो ऐसे लगता है कि जैसे इसकी ट्रेन निकल जाएगी। तालिब इल्म नमाज कैसे पढ़ता है? जैसे इसकी क्या निकल जाएगी? ट्रेन निकल जाएगी। ट्रेन भी नहीं, जहाज निकल जाएगा, क्योंकि ट्रेन का टिकट सस्ता होता है, जहाज का बहुत महंगा होता है। ऐसे ना पढ़ा करें नमाज। नमाज मजे ले लेके पढ़ें, सुकून से पढ़ें। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह पाक के सामने ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े रहो जैसे लकड़ी। सहाबा कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये दोनों हजरात, एक नाना है एक नवासा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक नाना है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर इनके नवासे, बेटी के बेटे हैं। ये दोनों नाना नवासा ऐसी नमाज पढ़ते थे कि सहाबा कहते हैं जैसे लकड़ी खड़ी हुई है, हिलते भी नहीं थे। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कामयाब हो गए वो लोग जो नमाजें पढ़ते हैं खुशू खुजू से और फजूलियात और लग़वियात से दूर रहते हैं और अपने नफ्स और अपने दिल का तज़किया और इस्लाह करते हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ये लोग कामयाब हैं। और जिनको नमाज में खुशू खुजू नहीं है, फजूलियात में लग़वियात में लगे रहते हैं और अपने दिल की इस्लाह नहीं करते, अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते, ये बेचारे बर्बाद हो गए, तबाह हो गई। तो नमाजें सुकून से पढ़ा करेंगे ना, जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ेगी ना भाई। अगर आदमी जल्दी जल्दी नमाज पढ़े तो 2 रकात पढ़ेगा 1.5 मिनट में, और अगर सुकून से पढ़ेगा तो 2 रकात पढ़ेगा 3 मिनट में या 4 मिनट में। तो कितने मिनट ज्यादा लगे? 1.5 मिनट या 2 मिनट। तो 1.5-2 मिनट जो हम बचा लेते हैं नमाज को बर्बाद करके, बताइए 1.5-2 मिनट में हम क्या करेंगे? ये शैतान कहीं और जाया करवा देगा। इसलिए नमाज को पढ़ें तो सुकून के साथ, मजे ले लेके। अल्लाह करे इस मदरसे के तमाम तलबा मजे ले लेके नमाज पढ़ें कि जब इनको कोई देखे तो कहे नमाज ऐसे होती है। अगली सफों में पढ़ने की कोशिश करें, अजान सुनते ही मस्जिद में आ जाया करें, नमाज की जगह आ जाया करें और खुशू खुजू से नमाज पढ़ा करें। और आखिरी बात यह कि अपने बड़ों का अदब करें, किताबों का अदब करें, तिपाई का अदब करें, मदरसे का अदब करें, मदरसे के अमले का अदब करें। हर वो चीज जो इल्म से मुंसलिक और मुताल्लिक है उसका अदब करें। इसलिए कि बाअदब और बेअदब, पांच लोग अपने उस्तादों से फ्री होते हैं, हंसी मजाक करते हैं। कभी भी ऐसे न करना, नुकसान उठाओगे। कभी उस्ताद को पीठ मत करें, उस्ताद की तरफ पीठ मत करें। किताब की तरफ पीठ न करें, किताब की तरफ पांव न फैलाएं, तिपाई की तरफ पांव न फैलाएं, इससे बचें। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इल्म में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी कि आधी उम्मत मुस्लिमा उनकी फिक्र को लेके चल रही है, आधी उम्मत। और बाकी जो आधी उम्मत है वो 3 इमामों में तकसीम है। आधी उम्मत इधर है, बाकी आधी तकसीम है। अल्लाह ताला ने इमाम आजम के इल्म में ऐसी बरकत अता फरमाई, और इस बरकत की जो असल वजह है वो ये है कि इमाम आजम अबू हनीफा में एक तो तक़वा बहुत था, गुनाह के करीब नहीं जाते थे, अल्लाह से बहुत डरते थे, और दूसरी बात ये कि उनमें अदब बहुत था कि फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद जिस सिमत में उनका घर था, मसलन उस्ताद का घर इधर है, इधर, तो फरमाते हैं जिस सिमत में उनका घर था
جس سائڈ میں ان کا گھر تھا میں اس سمت میں بھی کبھی پاؤں نہیں کرتا تھا. ساری زندگی کبھی اس سمت میں پاؤں نہیں پھیلائے جس سمت میں استاد جی کا گھر ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس نماز کے بعد میں نے اپنے استاد کے لیے دعا نہ کی ہو. یہ علم میں برکت کی وجہ ہے. اپنے استادوں کا ادب کریں، مدرسے کا ادب کریں، کتابوں کا ادب کریں، مدرسے کے عملے کا ادب کریں اور سنجیدہ بن کر رہیں. ہر وقت مستیاں، ہر وقت تھوڑی بہت ہنسی مذاق کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہر وقت ہی مستیاں یہ ٹھیک نہیں. ایک مومن کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. ایک مومن کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ جس کو موت کا یقین ہے، اللہ کی عظمت سے وہ واقف ہے اور قیامت کا اس کو یقین ہے اور مر جانے کا اس کو یقین ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا میں دین مٹا ہوا ہے اور امت مسلمہ پہ قیامت ڈھائی جا رہی ہے، اور پھر بھی وہ ہر وقت ہنسی، ہر وقت مذاق، ہر وقت مستیاں، یہ کسی مومن کے لیے مناسب نہیں. تو بھئی ان تمام باتوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم کی حقیقت عطا فرمائے اور علم کا نور عطا فرمائے اور سارے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.